اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلاس 7 کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا سورہ نازیات کا لیسن ہے اور اس میں ہم آیت نمبر 1 سے 23 تک ٹرانسلیشن کور کریں گے۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات میں فرشتوں کے مختلف گروہوں کی قسم کھائی گئی ہے، تو آئیں اس کا لفظ پر لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے کافروں کی روح کھینچنے والے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نہایت نرمی سے مومن کی روح نکالتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے فضا میں تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر جو اللہ کا حکم ماننے میں آگے بڑھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ یہاں تک فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 6 سے 14 تک قیامت کے دن کے حالات اور کافروں کے اس حوالے سے شکوک و شبہات کا ذکر ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی زمین جو ہے وہ زلزلے سے ہلنے لگے گی، کانپنے لگے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ زلزلہ آتا ہے پھر دوسری دفعہ آتا ہے، یعنی زلزلے کی ایک لہر پھر دوسری لہر، تو اسی طرح قیامت والے دن کا بھی بیان کیا جا رہا ہے حالات کہ اس دن بھی پہلے ایک دفعہ زلزلہ آئے گا پھر دوسری دفعہ دوبارہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، یعنی جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ ڈرا ہو، یا جیسے کئی دفعہ بچوں کو پرنسپل کے آفس لے کے جاتے ہیں تو ان بچوں کے دل اندر سے زور زور سے دھڑک رہے ہوتے ہیں ڈر سے، اور ان کے منہ نیچے کو ہوتے ہیں، آنکھیں نیچے انہوں نے جھکائی ہوتی ہیں شرمندگی سے کہ اب ڈانٹ پڑے گی، کوئی غلط کام کرتے ہوئے کوئی شکایت لگی ہے۔ تو اسی طرح قیامت والے دن یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کے دل بھی بہت تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے اور شرمندگی سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کافروں کی حیرت کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم پہلے جیسی حالت میں زندہ کیے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو بڑی نقصان والی واپسی ہوگی، یعنی اگر اس طرح ہوگا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمارے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا تو پھر تو یہ بڑے نقصان والی بات ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ہاں وہ تو صرف ایک زوردار آواز ہوگی۔ جیسے سور پھونکے جانے کی بات آتی ہے نا کہ قیامت جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، یعنی وہ ایک اتنی تیز آواز ہوگی جیسے سائرن ہوتا ہے نا کسی چیز کا، بالکل اس طرح۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور اچانک وہ سب ایک کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی جیسے ہی سور پھونکا جائے گا یہ زمین کے اندر جو بھی پہاڑ ہیں، جو بھی بلڈنگز وغیرہ ہیں، سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور پوری زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے گی میدان کی طرح۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 15 سے 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں مقدس وادی طویٰ میں پکارا، یعنی طویٰ جو ہے یہ وادی کا نام ہے اور مقدس اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا حضرت موسیٰ سے۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے پوچھو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تیرے رب کی طرف تجھے ہدایت دوں تاکہ تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی جو معجزے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے نا، ایک وہ ان کا چمکتا ہوا ہاتھ اور ایک ان کی لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرعون کو جب وہ معجزے دکھائے تو آگے سے فرعون نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا اور اس نے دوڑ دھوپ کی، یعنی وہ کوشش میں لگ گیا حضرت موسیٰ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، ان کے خلاف کوشش کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ،
اور پھر اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ حشرہ کا لفظ جو ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا نا یوم حشر، سب کے اکٹھا ہونے کا دن، جمع ہونے کا دن، تو حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ تو فرعون نے نا اپنے سارے جادوگروں کو اور اپنے ملک کی جتنی عوام تھی ان سب کو اکٹھا کیا کہ حضرت موسیٰ کو سب کے سامنے شرمندہ کریں گے، ان کا مقابلہ کروائیں گے جادوگروں سے اور پھر یہ ہار جائیں گے۔ تو اس کے لیے اس نے سارے لوگوں کو، ملک کے عام لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جو پبلک ہوتی ہے، اور جادوگروں کو بھی انویٹیشن بھیج کر ان کو بھی بلایا کہ ایک مقابلہ ہوگا اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ کروانا تھا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف ذکر ہے کہ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 23 تک۔ ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا آیت نمبر 24 سے 46 تک۔ تو آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔